غم کی اس راہ میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، غم کی اس راہ میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، امن کی تلاش میں ہر درد کا احساس ہے۔ جو چلے گئے وہ لوٹ کر نہیں آتے، مگر ان کی یادیں امن کی راہ دکھاتی ہیں۔ سامعین محترم، آج اب ہمارے اسکرین پر یہ تصویر میں آپ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آج دو واقعات 10 جولائی 2025 کے دن پر ہوئے، اور اس میں سب سے پہلے واقعہ جو ہوئی آج صبح ہمارے اپنے گاؤں، اپنے علاقے ضلع گنیر کے اندر ایک موٹر کار کے اندر ایک ہی گھرانے کے 5 لوگ شہید ہو چکے، اور ایک دوسری گھر کے اور ساتھ میں 7 لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی درجات کو بلند فرمائے، اللہ واحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہے ان کی عادت کے لیے دعاگو ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ان کو صحتیابی عطا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج کے دن دوسرا جو بڑا واقعہ پشتون قوم کے جو اہم رہنما، اہم لیڈر جناب مولانا خان زیب صاحب، جو عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی علماء کرام کے سیکرٹری تھے، ان کو آج باجوڑ کے مقام پر نامعلوم لوگوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ پشتون اور یہ مظلوم قومیں آج بھی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور بتانا چاہتا ہے پاکستان ان اداروں کو کہ ہم امن پسند قوم ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ آج مولانا خان زیب صاحب جب کمپین کر رہا تھا، وہ 13 تاریخ کو پشتون قوم کا جو جلسہ یا جرگہ ہے ان کے لیے کمپین کر رہا تھا، لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہا تھا کہ پختونوں ایک ہو جاؤ اپنے حقوق کی مسائل کے لیے اور پاکستان کے اندر تمام مظلوموں کی مسائل کے لیے۔ مولانا خان زیب صاحب کی کمی تو پورا نہیں ہو سکتی، مگر ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی، پختونوں کی بالادستی کی بات کی، پختونوں کی امن کی بات کی، اور ہمیشہ جب وہ بات کرتا تھا اس کے اوپر اس کے پاکستان اور بالخصوص پشتون اور پختون قوم کے اور خیبر پختونخوا کے جتنے بھی مسائل تھے ان کو حل کرنے میں اس کو ایک اہم کردار رہا۔ اور اس سال کے اندر آج جو گیل امن وزیر کا بھی برسی تھا، ان کو بھی اظہار عقیدت پیش کرتے ہیں اور تعزیت قبول کرتے ہیں۔ پی ٹی ایم کا جو سربراہ منظور احمد پشتین تھا، انہوں نے آج برسی اچھی طریقے سے منانے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پختونوں بالخصوص خیبر پختونخوا کے اندر تمام قوموں کے تمام لوگوں کو یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مولانا خان زیب صاحب آخری بندہ نہیں تھا یا شروع پہلا آدمی نہیں تھا جس کو مار دیا گیا۔ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اور دنیا بھر کے اور پختون اور مظلوم کو ایک ہو جاؤ۔ ایک ہونے سے اتفاق آئے گا، ایک ہونے سے قانون کی بالادستی آئے گی، ایک ہونے سے عوام کے اندر جو ہے جو خوف و حراس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس موقع پر ہمارے مرکزی صدر جناب اختر حسین صاحب، عوامی پیپلز پارٹی کا جو اس وقت صدر ہیں، اور خیبر پختونخوا کی صدر جناب حیدر زمان صاحب، صوبائی جنرل سیکرٹری جناب عثمان پال زوجر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرکزی سیکرٹری ہے فیروق حبیب صاحب حواس صاحب، ان سب نے آج تعزیت کی ہے، اور اس واقعے پر قانون کے بالادست ادارے سے جو ہے ان سے اپیل کیا ہے کہ اس واقعے کی بھرپور جو ہے انکوائری کیا جائے، اور یہ نامعلوم کو پکڑ لیا جائے، اور ان کو اعلیٰ کیفے انجام تک پہنچا دیا جائے۔ یہ عوامی پیپلز پارٹی کی بھی جو ہے ڈیمانڈ ہے، اور اس کے ساتھ جتنے مترقی پسند اور لیفٹ کی سیاسی جماعتیں ان سب کا یہی ہے کہ ہم کب تک پشتونوں کے خواہ کے اندر پشتون قوم کی بات کرنے سے ہمیں روکا جائے گا۔ ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ بھائی چارے کی بات کرتے ہیں۔ اس چیز کے لیے اگر کھڑے نہ ہوئے تو یہ مولانا خان زیب صاحب آخری نہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے اور آپ کے آنے والی نسلیں بھی غلامی میں دیکھ لیا جائے گا۔ اس سب چیزوں سے ہٹ کر بس آخر میں یہی چاہوں گا ٹائم کے مناسبت سے انشاءاللہ ملتے رہیں گے، اور آنے والے وقتوں پر جو ہے بات کرتے رہیں گے۔ بس آخر میں ایک ہی پیغام، ایک شاعری کے اس پر دھاک کرتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اور اس پر اپنے الفاظ ختم کرنا چاہوں گا۔ مظلوموں کی آہ سے کانپ اٹھا ہے آسمان، مظلوموں کی آہ سے کانپ اٹھا ہے آسمان، ہم بھی غم میں تمہارے ساتھ تمہارے شریک ہیں۔ اے اہلیان پختون قوم کے نوجوان اور دوست، والسلام۔